مولانا صاحب، آپ نے تبلیغی ریون اجتماع کا ذکر کیا اس کا کرنا بدعت نہیں ہے؟ حالانکہ آپ حضرات جشن میلاد اور تیجا 40ویں کو بدعت کہتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھے ذرا، آپ چونکہ اکثر عوام ہیں تو آپ بات کو سمجھیں۔ میں عوامی انداز میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ ایک دیکھیں، جو چیز دین کے اندر نہیں ہے، دین کامل مکمل ہو چکا ہے، جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اسے دین میں داخل کرنا، ما لیسا فی الدین، اسے دین میں داخل کر کے دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اب پاک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر، تذکرہ، یہ دین ہے، ایمان ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں تائیں تذکرہ سمجھوں گا جب وہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہو۔ جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ گویا پاک پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو پاک پیغمبر سے کوئی محبت مودت ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، 12 ربیع الاول کا جشن، جھنڈیاں، جلوس یہ دین میں نہیں تھا، اس نے اس کو دین سمجھ کر، بلکہ جو دین میں 2 عیدیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر سمجھ کر اسے دین میں داخل کر کے اللہ کی سنت، رسول کی سنت، صحابہ کی سنت اور اسلاف کا عمل قرار دے کر قرآن و سنت سے اسے ثابت، دین کے اندر ایصال ثواب ثابت ہے۔ لیکن اگلا آدمی کہتا ہے کہ ایصال ثواب وہ ہے جو تیجا اور 40ویں کی صورت میں ہے۔ جو چیز تیجے اور 40ویں کی صورت میں نہیں ہے وہ دین ہے ہی نہیں، وہ ایصال ثواب ہے ہی نہیں۔ اب تیجا اور 40واں جو دین کا حصہ نہیں تھا اسے دین میں داخل کر کے دین سمجھ رہا ہے اور آیات اور احادیث اس پر منطبق کر رہا ہے، یہ بدعت۔ دین کے اندر قبریں پختہ کرنا، اس پر عمارتیں بنانا، مزارات بنانا، گنبد بنانا، اونچے کرنا، چادریں ڈالنا، یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی قبروں کو، مزاروں کو بنا کر اسے شعار اسلام کہہ رہا ہے جو دین میں ہے ہی نہیں، اسے دین کا ایسا لازمی جز بنا دیا کہ شعار اسلام اسے کہہ دیا، یہ بدعت۔ لیکن ایک چیز دین کے اندر ہے، دین کا مطلوب ہے، دین کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے کرنے کے لیے کچھ انتظامی معاملات اپنانے پڑتے ہیں۔ یہ انتظامی معاملات جب تک انہیں دین نہ سمجھا جائے اللہ نے یہ بندوں پر چھوڑ دیا۔ جب تک بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ دن قبل ایک بحث شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جو ریون اجتماع ہوتا ہے 3 روزہ سالانہ، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پوری ہر علاقے سے جو ہے وہ لوگوں کو جماعتوں کی شکل میں فضیلتیں سنا کر لے کر جایا جاتا ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے تو فلاں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بالکل ایسا ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں اگر جائیں گے تو بس زندگی بدل جائے گی۔ اور اس پر جب کہا گیا کہ یہ بھی تو ایک بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح سال میں ایک بار ایک وقت مخصوص کر کے اور باقاعدہ اس کا اعلان کر کے اور بالکل ہر چیز کی ٹائمنگ سیٹ کر کے کوئی تبلیغی اجتماع کیا ہو صحابہ کرام نے، تو یہ ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو واقعتاً یہ بدعت ہے، اور اس کو کوئی بدعت نہ کہے تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ جاہل ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اہل علم کہتا ہوا ہو اور وہ اس کو بدعت نہ کہے تو وہ جاہل ہے۔ بہرحال تو کچھ ملے جلے رد عمل جو ہے وہ آتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ دیر قبل ایک ویڈیو دیکھی، مولانا ساجد نقشبندی صاحب ہیں، دیوبند کے عالم ہیں، تو وہ بڑی حیران کن جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو تبلیغی اجتماع ہوا ہے، خیر انہوں نے تو بہت ساری مثالیں دیں، تو ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک انتظام سے اس کا تعلق ہے، یعنی اصل جو مطلوب ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ جو ہے یہ انتظام سے مطلوب ہے کہ انتظامات آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں۔ تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ تبلیغی جماعت کا جو 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے ریونڈ کا، تو یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہ تو انتظامی کام تھا اور نہ اس میں جانے سے کوئی ثواب ملا کسی کو۔ پھر جو 6 روزے کے لیے، چلے کے لیے لوگ گئے، وہ بھی انتظامی معاملات ہیں، اس سے بھی کوئی ثواب نہیں ملا، کوئی کار خیر تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ خیر کہیں گے تو پھر آپ کو اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا کہ کیا آیا نص سے یہ ثابت ہے کہ اسے ثواب ملے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ یہ جو تیجا 40واں وغیرہ یہ جو بدعت ہے، یہ اس لیے کہ لوگ اس کو دین کا لازمی جز سمجھتے ہیں، یا پھر اس کو نہ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ سارے ثواب ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس پر حوالہ دینا چاہیے تھا کہ اہل سنت و جماعت کی کس کتاب کے اندر ایصال ثواب کو فرض یا واجب قرار دیا گیا، یا پھر یہ کہا گیا ہو کہ تیجا، سویم وغیرہ 40ویں میں جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہی ایصال ثواب، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اگر تو آپ حوالہ نہیں دیتے تو یہ تو سیدھی آپ جو ہے وہ ایک بددیانتی کر رہے ہیں اور آپ ایک بہتان باندھ رہے ہیں۔ خیر اہل سنت کا جو موقف ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، اہل سنت کا جو موقف ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کو جائز سمجھتے ہیں، مستحسن سمجھتے ہیں اور مستحب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی انداز سے، چاہے وہ تیجا کرے یا نہ کرے، چہلم کرے یا نہ کرے، کسی بھی انداز سے قرآن پاک پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے مرحومین کو ثواب پہنچاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن مروجہ جو طریقہ کار رائج ہے معاشرے کے اندر
کہ انتقال کے 1 دن بعد، 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد یا اسی طرح مہینے کے بعد جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کوئی اس کو لازم نہیں سمجھتا، لیکن ایک ذہن ہے لوگوں کا کہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ کی اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری صورتیں میں نے خود پڑھی ہے کہ وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ اس اجتماعی قرآن خوانی کی اجازت دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں بھئی اگر دین کا لازمی جز نہ سمجھے تو میرے خیال سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کوئی نماز کے درجے کی نہیں ہے، زکوٰۃ حج کے درجے کی نہیں ہے، یہ مستحب باتیں ہیں. رہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی مستحب ہے، کوئی مناتا ہے تو ٹھیک، نہیں مناتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ اپنی اس بدعت کو جائز قرار دینے کے چکر میں دوسری جو بدعات ہیں اس کے حوالے سے آپ جو تشریح کر رہے ہیں کہ یہ تو انتظامی ہے، تو پھر سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ اصل تو شرع کو جو مطلوب ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے کہ ہر بندہ حضور سے محبت کرے. اب اس کا انتظام اگر اس طرح کرے کہ وہ حضور کا میلاد منائے، محفلیں منعقد کرے، ذکر کرے، اجتماعی صورت میں درود پاک کا اہتمام کرے، تو یہ تو انتظامی چیزیں ساری. پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے آپ کی تعریف کی روشنی میں؟ کیونکہ یہ تو سب انتظامی چیزیں ہیں. اصل تو جو چیز شرع کو مطلوب ہے وہ تو محبت مصطفیٰ ہے، اور اگر ان انتظامات سے محبت مصطفیٰ پوری ہو جاتی ہے، جس طرح رائیونڈ کے اجتماع سے تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو مطلوب حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر تو میلاد النبی سے بھی محبت مصطفیٰ کا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح شرع کو مطلوب ہے ایصال ثواب، کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیں. جیسے حضور کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں جو ہے ان کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے نیک اولاد ہے و دیگر چیزیں ہیں. تو اگر قرآن خوانی کر کے یا قرآن پڑھنا شرع کا مطلوب ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے باقاعدہ، کہ چلو اس طرح تو عوام ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے، پڑھتی نہیں ہے، سویم کی محفل رکھ دیں گے، کم از کم جس نے 2 مہینے سے نہیں پڑھا وہ اس محفل کی برکت سے پڑھ لے گا قرآن کریم. تو اگر شرع کو مطلوب تلاوت قرآن ہے اور اس طرح انتظامی صورت میں اس کو قرآن پڑھا دیا جائے یا قرآن پڑھنے کا اس کو موقع فراہم کر دیا جائے، تو پھر تو میرے خیال سے یہ بالکل بہترین ہوگا آپ کے نزدیک بھی. تو ایک چیز جو بالکل ملتی جلتی ہے کہ یہاں پر 11ویں ہو، تیجا، 40واں وغیرہ دن مخصوص کر کے ایک مقام مقرر کر کے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرنا، اسی طرح 3 روزہ آپ کا تبلیغی اجتماع دن مخصوص کر کے، مقام مخصوص کر کے، ہر قسم کا شیڈول بنا کر، پھر لوگوں کا بیان کرنے کا وقت، ہر چیز کو آپ کر کے اس کو اہتمام کرتے ہیں. پھر یہاں پر بھی ہمارے یہاں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ آئیں گے اس محفل کے اندر آپ کو ثواب ملے گا، ذکر خیر کریں گے، بہت ساری بھلائیاں ہوگی. تو یہاں پر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اجتماع میں آئیں گے تو ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اللہ کے دین کی بھی مدد ہوگی. تو ساری چیزیں ایک جیسی تو ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ناجائز بدعت اور یہ بالکل جائز اور بہترین کام 100% دین کے لیے؟ تو یہ جو دوہرا معیار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اب فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کو بیان کریں، جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے اور عقیدہ اس کو بیان کریں. اپنے آبا و اجداد کی آپ بلا وجہ پیروی نہ کریں کہ انہوں نے جو لکھ دیا تقویت الایمان میں جو لکھ دیا بس اسی کو لے کے چلتے رہیں، یا اشرف علی تھانوی صاحب نے کوئی بات لکھ دی تو اسی کو لے کے چلتے رہیں، حالانکہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ تو آج کل کے جو عقائد و نظریات ہیں آپ کے ان سے تو بالکل ہی برخلاف ہیں. تو خیر یہ چیزیں ایسی ہیں جو عوام بھی دیکھتی ہے کہ ایک طرف آپ اہل سنت کی جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنا 3 روزہ بڑا جشن کے ساتھ آپ جو ہے وہ رائیونڈ اجتماع منعقد کرتے ہیں، اور یہاں آپ ربیع الاول کا 1 دن آپ برداشت نہیں کرتے. تو خیر بات وہی ہے جو ایک بدگمانی آپ کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم لازم قرار نہیں دیتے آپ بلا وجہ اسے ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو لازم قرار دیتے ہیں. ہاں ہم بکثرت ان چیزوں کو کرتے ہیں یہ ضرور ہے، لیکن کسی چیز کا بکثرت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم اس کو لازم بھی سمجھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی محافل ہوتی ہیں جس میں ہم خود بھی شرکت نہیں کر پاتے، یا ہمارے اپنے جو اقارب ہوتے ہیں وہ بھی شریک نہیں ہو پاتے. تو معاذ اللہ ان کے شریک نہ ہونے سے ہم ان کو برا تو نہیں کہتے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو میلاد نہیں مناتے تو ان کو برا کہا جاتا ہے، تو برا کیوں کہا جاتا ہے یہ بات جاننا ضروری ہے. کیونکہ برا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ایک میلاد نہ منانا یا تیجا 40واں وغیرہ نہ کرنا، اور ایک ہے ان کی مذمت کرنا. تو آپ لوگ مذمت بھی کرتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اس طرح کی محافل کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملا دیتے ہیں، اور فتوے عجیب عجیب قسم کے آپ کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے آپ کا. وغیرہ اگر آپ بالکل خاموشی کے ساتھ رہیں، کوئی اس پر بات نہ کریں، کوئی فتویٰ جاری نہ کریں اس کے خلاف،
اور نارمل انداز سے ہوتا ہے تو آپ نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ریون کا جو اجتماع ہے وہ بھی بدعت ہے. خیر ہمارے یہاں جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں سارے، ہم انہیں بدعت حسنہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں ایک اچھا کام ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب لایا جاتا ہے، اعمال کے قریب لایا جاتا ہے، عبرت کے لیے انہیں بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر سمجھایا جاتا ہے، اور پھر جو میت یا مرحوم ہے اس کے لیے سارے ثواب ہوتا ہے. اور میلاد شریف کے موقع پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے حضور کی محبت بڑھائی جاتی ہے. تو ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں، علتیں ہیں، وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن آپ میرے خیال سے مجبور ہیں کسی چیز سے، جس کی وجہ سے آپ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا سمجھ تو گئے ہیں لیکن بولنے سے قاصر ہے کہ ریون اجتماع بھی بدعت ہے.